ٹھیک ہے. السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آج وینیو جو ہے گفتگو کا وہ اسٹوڈیو نہیں ہے، انڈور نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت ہوں زمان پارک میں، جہاں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر تحریک انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. آج یہ خبر آئی ہے کہ یہاں کچھ کارکن ڈنڈے لے کر پہنچ گئے ہیں، تو ہم وہ ڈنڈا بردار کارکنوں کی بات تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں دعا بردار خواتین بھی ہیں. اور آج جمعہ ہے اور جمعے کے روز یہاں پر خواتین نے عمران خان کے لیے دعائیں کی ہیں، اپنے لیڈر کے لیے دعائیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے جذبات میں اپنے انداز سے اظہار کیا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ وابستگی کا اور ان کی سلامتی کا اور ان کی مستقبل میں سیاسی کامیابیوں کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ یہاں پر خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جنہوں نے آج اس دعا کا اہتمام کیا. السلام علیکم جی، آج آپ نے یہاں پر دعا کروائی ہے، جمعے کا دن ہے، کیا دعا کرائی ہے آپ نے؟ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں. میں زری انور ہوں جی، اقبال ٹاؤن کی وائس پریزیڈنٹ ہوں اور خان صاحب کی میں مریدنی ہوں، وہ میرے مرشد ہے. تو آج کے دور میں آپ کو پتہ سچ حق پہ کھڑا ہونے والا وہی مرشد ہے. تو خان صاحب کے لیے میں آج نہیں، میں ڈیلی دعا کراتی ہوں. میں صبح 8 بجے آ جاتی ہوں اور ڈیلی ہم سب جب 10-12 خواتین ہو جاتی ہیں تو باتوں سے پہلے ہم دعا کراتے ہیں، کیونکہ میرے رب کو بہت پسند ہے اجتماعی دعا. تو ویسے تو ہم ہر وقت ہی حالت دعا میں رہتے ہیں اپنے خان صاحب کے لیے. آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو ہی پتہ ہے 75 سال بعد ہمیں ثانی قائد اعظم ملا ہے، اور ان کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کو ان کے مقاصد میں اللہ پاک کامیاب کرے، یہی دعائیں ہوتی ہیں ہماری. آج کل ہمارا خاندان، ہمارا آل اولاد بیک پہ چلے گئے اور سب سے زیادہ پرائرٹی ہمیں خان صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ ان پر جو ان بلاؤں کے جو کیا کہہ رہے اثرات ہیں نا، یہ جو ڈاکو چور لٹیرے جنہوں نے ملک تو لوٹا ہی لوٹا اور عوام کو تو دگردوں حالات میں کر دیے ہیں، تو خان صاحب کے پیچھے بھی پڑے ہوئے. اچھا، آپ نے کہا کہ وہ آپ کے مرشد ہیں، آپ مریدنی ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ سیاسی فالوئنگ سے ہٹ کر کچھ اور ہے، یعنی یہ جو ہے یہ سیاسی لیڈر اور فالوور سے ہٹ کر یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو انہوں نے جس کا انکشاف کیا ہے کہ وہ مرشد ہیں اور یہ مریدنی ہیں. کب بنا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا، یہ کب بنا؟ یہ کب بنا؟ جب خان صاحب نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات کی تھی اور ان کی آواز اٹھائی تھی اور اسلاموفوبیا پہ بات کی تھی کہ آپ لوگ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غلط طریقے سے بات کرتے ہیں یا غلط ان کے لیے لہجہ استعمال کرتے ہیں یا کارٹون وغیرہ جو کچھ بھی، تو ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ، آپ نے بھی سنی ہوگی. تو یہ تقریر جب میں نے سنی تھی تب میں نے انہیں مرشد مان لیا تھا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا یہ ایک روحانی ایک الگ سے ٹچ ہے اس میں عمران خان کی فالوئنگ کے حوالے سے، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو حالات ہیں اس میں کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو نہ نظر آنے والے، جیسے جادو ٹونا وغیرہ، وہ بھی فیکٹر اس میں موجود ہے؟ آپ ایسی باتیں نہ کریں. میرے خان کی اپنے نبی پاک سے محبت کسی طرح بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ساری دنیا پہ عیاں ہیں کہ بڑے سے بڑے شہزادے اور بڑے سے بڑے جو لیڈر جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میرے خان چپل اتار دیتے ہیں، جوتے اتار دیتے ہیں، اور مدینہ کی ریاست ایویں ہی نہیں، ان کے دل میں بے انتہا عاشق رسول ہے. اور یہ چیز ہے کہ روحانیت کا غلبہ ہے ان پہ، یہ سب مانیں گے اور ہم بھی مانتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا چاروں طرف سے ان پہ گولیاں برسائی گئی. اچھا، میں ایک بات ایک ورکر کے منہ سے ذرا سننا چاہتا ہوں. عمران خان کے کیریکٹر کے حوالے سے جو آج میڈیا میں چیزیں ہیں، وہ سیتا وائٹ کا ایشو ہے، یہ خواتین کتنا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، وہ کتنا اس کو سیریسلی لیتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب غلط ہے، سب بکواس ہے. میرے خان پہ الزامات ہیں، ہم نہیں مانتے، اور اگر کچھ ہوا بھی تو ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. جب ہمیں کوئی تکلیف دیں گے، عوام کو کچھ مسئلہ ہوئیں گے، عوام کے پیسہ کھائیں گے، پھر ہمیں تکلیف ہوگی. خان ایسے نہیں ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا. وہ شروع دن سے میں اچھی طرح سے ان کے جو پہلے مرشد ہیں نا، حاجی بشیر احمد جن کا وہ نام لیتے ہیں، ان کے جو پیروکار ہے وہ میری دوست ہے اور بہت قریب سے مجھے ان کی ساری باتیں پتہ ہیں کہ یہ شروع سے ہی ان کے اندر روحانیت ہے، لیکن پہلے کم تھی. ظاہر ہے وہ ماشاءاللہ ہیرو ٹائپ انسان ہے اور اس نے بہت گلیمر بھی ہے، سارا کچھ دیکھا ہے انہوں نے، کس چیز کی ان میں وہ ہے. تو ہر دور ہر انسان پہ آتا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے کیا پتہ ہے کہ اللہ پاک نے کب ان کی ساری خطائیں معاف کر کے ان کو بالکل صاف ستھرا کر دیا. اور ہم کون ہوتے ہیں ان پہ الزام لگانے والے؟ ہم اپنے گریبانوں میں منہ دیکھ کے، یہ جو جہالت کے پڑے میں کیا کہوں
یہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے اور جھانک کے دیکھیں ان کے اپنے کرتوت کیا ہیں. ہم نہیں کہنا چاہتے, ہمیں ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا اور اس کا کردار کا معاملہ ہے. ہمارے خان صاحب جب ہم اپنی عوام کے ساتھ غلط کریں گے تب ہم بولیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ خاتون, ان سے گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم مختلف یہاں پر خان صاحب کے جو رہائش گاہ کے باہر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں, مختلف کیمپوں میں جا رہے ہیں, اور مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ کارکنوں کا کس طرح سے جذبات کیا ہیں, ٹمپریچر کیا ہے, اور جو ایشوز جو چل رہے ہیں خان صاحب کی شخصیت کو لے کر, ان کی ذات کو لے کر, ورکر اس کو کس طرح سے لیتے ہیں, کیا وہاں پر ان کی کوئی قبولیت ہے یا نہیں. یہ آپ نے جذبات ان خاتون کے سنے کہ وہ اس حوالے سے کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ صرف اور صرف عمران خان کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں, اور ان کی کامیابی کے لیے ہر وقت وہ دعا کرتے رہتے ہیں. محسن میرے ساتھ موجود ہیں, محسن بلال. یہ مسلسل پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے کتنا عرصہ ہو گیا ہے جب سے یہاں پر لاہور میں ہیں, تو یہ ریگولرلی یہاں پر کور کر رہے ہیں. محسن, کیا حالات ہیں جب پہلے دن سے جہاں یہاں پر کیمپ لگنے شروع ہوئے اور اس کے بعد اب تک, کوئی یہاں پر آپ کو کوئی کمی نظر آئی پہلے سے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ پہلے سے زیادہ ہے یہاں پر کارکنوں کا آمد و رفت؟ جب پہلے شوکت تھانہ سے یہاں پر زمان پارک خان صاحب شفٹ ہوئے تھے, تب تو یہ لگتا تھا ہفتہ 2 ہفتے رہیں گے, 3 ہفتے رہیں گے. ٹینٹوں پر اتنی زیادہ رونق بھی نہیں تھی. لیکن اب ریسنٹلی ہم 15-20 دن سے یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, جب سے یہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اور KPK کی, کہ یہاں پر ٹینٹ بھی بڑھ گئے ہیں, اور جو کارکنان کا جوش و خروش ہے وہ بھی روز بروز بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن میں نے بھی 3-4 لوگوں سے گفتگو کی ہے, گھومتے پھرتے ہیں, مختلف ٹینٹوں میں جاتے ہیں. اب یہ سیاسی معاملات سے ہٹ کے نا فروکی بھائی, یہ معاملہ روحانیت کی طرف, مرشد و مریدوں کی جانب چلا گیا ہے. یعنی میں نے بھی یہاں ایک بزرگ ویسے میرا تھوڑا سا اختلاف ہے, اس کو سیاسی ہی رہنے دیں. نہیں, ہم وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے, ہم تو سیاسی روحانیت کا. یہ تو خیر مطلب یہ ایسے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہے جو خاتون نے جو بات کہی, وہ ایک کسی لیڈر کے اوپر جو بلیو ہے نا, اس کی ایک بہت ہی اگلی سٹیج ہے, جہاں پر وہ اسے ایک سیاسی لیڈر کی بجائے اپنا مرشد اور آقا اور روحانی رہنما کے طور پر لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کو اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ مناظر جو دیکھنے کو ملیں گے. آپ چلے جائیں وہاں پر گڑی خدا بخش, وہاں پر وہ جو قبرستان ہے بھٹو فیملی کے, وہاں پر آپ کو عجیب و غریب مظاہر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. وہ بھی ایک ایسے ہی پیر خانہ ٹائپ جو ہے وہ بن چکا ہے. کے ساتھ ساتھ آپ وہی بات آ گئی نا, جس طرح بھٹو سندھ والوں کے دل سے نہیں نکلتا, جس طرح طاہر القادری کا بھی آپ نے دیکھا تھا کہ خواتین کارکنان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, اسی طرح عمران خان کے حوالے سے جو ہم نے بات اب تبدیلی یہاں پر فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بزرگ ہو, وہ تو اس حد تک ہیں کہ عمران خان صاحب درویش ہیں, اور جو عمران خان کو ستائے گا, جو اس مرد کلندر اور درویش کے خلاف جائے گا, وہ خاک ہو جائے گا, وہ راکھ ہو جائے گا. یعنی اس طرح کے بھی جملے آپ سننے کو ملتے ہیں. یہ تو ٹی وی پہ تو PTI کے جو رہنما ہیں اس طرح عمران خان کو پریزنٹ ہی نہیں کر پا رہے, جس طرح ان کے ورکر ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور جملے بولتے ہیں عمران خان کی ہر بات پر, جنہیں بلائنڈ ٹرسٹ ہے. اچھا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ سینیریو کب تک رہے گا؟ اب تو عمران خان اس وقت جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی گرفتاری ڈیو ہے, ان کی اس وقت کہیں پر بیل نہیں ہے, وہ ایک دہشت گردی کے کیس کو لے کر. تو کیا عمران خان کی گرفتاری کو آپ دیکھتے ہیں یہ پاسبل ہے؟ گرفتاری یہاں تو ممکن نہیں ہے, یہاں تو ریہرسل ہی ہوگی یا موقع ایکسرسائز نہیں, جس طرح پولیس والے کرتے ہیں یا ہماری آرمی کی اکثر مشقیں ہوتی ہیں. یہ کل شام بھی جو کچھ ہوا وہ ایک موقع ایکسرسائز تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک ریکی تھی. کس طرح ہم نے مٹر گس یا مشتعل اگر کارکنان ہوتے ہیں تو کہاں سے ہم نے انہیں ڈکا, پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا لگانا ہے, کہاں سے ہم نے گرفت کرنی ہے. تو یہ جس طرح کی زمان پار کے باہر کی صورتحال ہے, تو مجھے کہنے دیجیے, چونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے, کور بھی کیا ہے, تو وہ پھر اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے. آگے شریف فیملی نے اپنے اوپر وہ ایلیگیشن لیا ہوا ہے, ان کے دور میں ہی ہوا تھا. اور اگر دوسرا خیال ہے کہ اس نوٹ پہ اور آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب پرتشدد معاملات کی جانب نہیں جاتے, کہ وہ عمران خان کے الزامات اپنی جگہ, لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ زرداری صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ یہاں پر ٹھٹ. آصف زرداری کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روٹی بھی جو ہے نا وہ فریج میں رکھ کے کھاتے ہیں, اتنی ٹھنڈی کر کے کھاتا ہے وہ بندہ. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایک جو لائن شاید خاقان عباسی نے بول دی نا, وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ایک شاید کہیں نہ کہیں کوئی پالیسی لائن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ ان کو گرفتار
کرنے کا جو ہے نا فیصلہ، اس قسم کے فیصلے کی طرف نہ جائیں. آپ کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، لیٹ دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ. اچھا، اس میں آپ تو رانا اس ثناء میں اللہ کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک صائب مشورہ ہے، ہاں جی. جس میں یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اس وقت جو سیاسی ٹمپریچر جہاں پر جا چکا ہے، اس کو اگر آپ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو اسموتھلی آگے بڑھانا چاتے ہیں، تو یہ ایک بہتر رائے ہے، بجائے اس کے آپ یہ اسٹیبلش کریں کہ اچھا بھی رانا ثناء فلاں گرفتار ہوا، یہ بندہ کیوں نہیں گرفتار ہو رانا سکتا. ثناء اللہ کے 2 بیانات آتے ہیں ہمیشہ اس طرح کے معاملے پہ کہ 25 مئی کو میں نے کہا گرفتار کر لیں تو گرفتار کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اپنی ووٹ کی طاقت سے شکست دیں. عمران آپ اکثر پروگرامز میں، تو اس سے کیا ہے کہ نون لیگ میں ایک گروپ ایسا ضرور ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بجائے عدلیہ یا اداروں کے کاندھا استعمال کر کے عمران خان کو مائنس کیا جائے، عوامی طاقت سے مائنس کیا جائے اور اس حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے. کیونکہ دلوں کا وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف. آج دلوں کا وزیر اعظم عمران خان ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. ہم میڈیا والے جتنی مرضی آنکھیں بند کر لیں فروکی بھائی، حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ تو نہیں کنٹرول ہو رہا. یہ بات ٹھیک ہے. اور آج اگر ہم گفتگو کو یہیں پر سمیٹیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی گرفتاری کو لے کر معاملات جو حالات ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جس میں اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے کہ چیزوں کو بڑی بالغ نظری سے آگے بڑھایا جائے. اس میں حکومت کے اندر سے بھی کچھ جو عقل مند آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی انتہائی اقدام سے گریز کرنا چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں وہ معاشی مسائل بے پناہ ہیں اور دیگر مسائل بھی بہت سارے ہیں، انگیج کیا جائے عمران خان کو بھی گفتگو میں، مذاکرات میں. اور سیاسی پارٹیوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائلاگ کی ٹیبل پر بیٹھے. اور اب بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان کا جو میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ ان کی بھی اپروچ ڈے بائی ڈے اس میں کچھ چینج یہ آ رہی ہوگی اس لحاظ سے کہ اب جب کہ یہ ہم فروری کے وسط میں کھڑے ہیں تو اسمبلیوں کی ویسے ہی مدت 4-5 ماہ رہ گئی ہے، تو اس کے بعد اب ارلی الیکشن والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیٹھ کر میرا خیال ہے کہ بات ہو سکتی ہے اور یہیں پر چیزوں کو سمیٹا جائے تو زیادہ بہتر ہے. زمان پارک کے باہر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.